حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کسی سفر میں اپنی خلوت و راحت سے لطف پا رہا تھا اور غور و فکر میں مشغول تھا اور یاد الہی سے مانوس تھا کہ اچانک میرے دل میں ندا آئی کہ اے بایزید، سمعان کے گرجا گھر میں جاؤ اور راہبوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں شرکت کر لو، اس میں ہمارے لیے ایک خبر اور اہم معاملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس خیال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی اور کہا کہ اس کی پرواہ نہیں کروں گا۔ جب رات ہوئی تو ہاتف غیبی کی آواز آئی، اس نے وہی بات دہرائی۔ میں ہانپتے کانپتے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھا اور سوچنے لگا کہ کیا معاملہ ہے۔ ابھی اسی سوچ میں گم تھا کہ دل میں پھر ندا آئی، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم ہمارے ولی نیک بندے ہو، تمہارا نام فرما برداروں کے رجسٹر میں درج ہے، لیکن ہماری خاطر راہبوں کا سا لباس اور زنار پہن لو، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں صبح سویرے اٹھا اور حکم کی بجا آوری کی، راہبوں جیسا لباس پہنا اور سمعان کے گرجا گھر میں جا پہنچا۔ جب ان کا بڑا پادری آیا تو تمام راہب اکٹھے ہو گئے اور اس کو سننے کے لیے سب نے کان لگا دیے، لیکن اس پادری کے پاؤں لڑکھڑا گئے اور وہ کوئی بات نہ کر سکا، گویا اس کے منہ میں لگام دے دی گئی ہو۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل اردو انفو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سب راہبوں اور پادریوں نے کہا، اے سردار، کون سی چیز آپ کو گفتگو کرنے سے مانے ہے؟ ہم تو آپ کی باتوں سے ہدایت پاتے ہیں اور آپ کے علم کی پیروی کرتے ہیں۔ اس نے جواب دیا، مجھے یہ چیز گفتگو کرنے سے مانے ہے کہ آج تمہارے درمیان کوئی محمدی بیٹھا ہوا ہے اور وہ تمہارے دین کا امتحان لینے اور تم پر حملہ کرنے آیا ہے۔ راہبوں نے کہا، آپ ہمیں دکھا دیں، ہم اسے ابھی قتل کر دیتے ہیں۔ پادریوں کے سردار نے کہا، اسے دلیل اور برہان سے قتل کرو، میں اس سے امتحان لینا چاہتا ہوں، میں اس سے علم الادیان یعنی دینوں کے علم کے متعلق سوال کروں گا۔ اگر اس نے صاف صاف جوابات دیے تو ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر وضاحت نہ کر سکا تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ امتحان کے وقت ہی آدمی عزت پاتا ہے اور ذلیل ہوتا ہے۔ راہبوں نے کہا، اے سردار، آپ جو چاہتے ہیں کریں، ہم یہاں مفید باتیں سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اب ان کا سردار اپنے قدموں پر کھڑا ہوا اور زور سے آواز دی، محمدی، تجھے محمد کا واسطہ، جہاں بھی ہو کھڑے ہو جاؤ تاکہ سب تمہیں دیکھ لیں۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمتullah علیہ اس طرح کھڑے ہوئے کہ آپ کی زبان پر حمد و ثنا اور اللہ کا ذکر جاری تھا۔ پادریوں کے سردار نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے کچھ سوالات کروں گا اور سن، اگر تو نے ان سوالات کے جواب وضاحت کے ساتھ دیے تو ہم تیری پیروی کریں گے، اور اگر تم ان سوالات کے جوابات وضاحت کے ساتھ نہ دے سکے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمتullah علیہ نے فرمایا، نقلی و عقلی علوم میں سے جو چاہو پوچھو، اللہ تعالیٰ عز و جل ہماری گفتگو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ پادری نے سوال شروع کیے، مجھے وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں، وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں، وہ تین بتاؤ جن کا چوتھا نہیں، وہ چار بتاؤ جن کا پانچواں نہیں، وہ پانچ بتاؤ جن کا چھٹا نہیں، وہ چھ بتاؤ جن کا ساتواں نہیں، وہ سات بتاؤ جن کا آٹھواں نہیں، وہ آٹھ بتاؤ جن کا نواں نہیں، وہ نو بتاؤ جن کا دسواں نہیں۔ عشرہ کاملہ یعنی مکمل 10 سے مراد کون ہے؟ ان 11 کے متعلق بتاؤ جن کا 12واں نہیں ہے، ان 12 کے متعلق بتاؤ جن کا 13واں نہیں ہے، ان 13 کے متعلق بتاؤ جن کا 14واں نہیں ہے۔ ایسی قوم کے متعلق بتاؤ جنہوں نے جھوٹ بولا پھر جنت میں داخل کر دیے گئے، اس قوم کے متعلق بتاؤ جنہوں نے سچ بولا مگر آگ میں داخل کر دیے گئے۔ تمہارے جسم میں تمہارے نام کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ الزاریاتی ضرون کیا ہے؟ الحاملاتی وکرن کیا ہے؟ الجاریاتی یسرن کیا ہے؟ المقسماتی امرن کیا ہے؟ کون سی شے بغیر روح کے سانس لیتی ہے؟ ان 14 کے متعلق بتاؤ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ کون سی قبر صاحب قبر کو لے کر چلی؟ وہ کون سا پانی ہے جو نہ آسمان سے اترا نہ زمین سے نکلا؟ ان 4 کے نام بتاؤ جو باپ کی پشت سے پیدا ہوئے نہ ماں کے بطن سے۔ زمین پر سب سے پہلا خون کس کا بہایا گیا؟ اس شے کے متعلق بتاؤ جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پھر خود ہی اس کو خرید لیا۔
ایسی شے کے متعلق بتاؤ جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر خود ہی اس کو ناپسند فرمایا۔ اس چیز کے متعلق بتاؤ جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پھر عظمت بخشی۔ اس چیز کے متعلق بتاؤ جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پھر اس کے متعلق خود ہی سوال کیا۔ سب سے افضل عورتیں کون ہیں؟ سب سے افضل دریا کون سے ہیں؟ افضل ترین پہاڑ کون سا ہے؟ سب سے افضل چوپایا کون سا ہے؟ افضل ترین مہینہ کون سا ہے؟ سب سے افضل رات کون سی ہے؟ التامتا سے کیا مراد ہے؟ وہ کون سا درخت ہے جس کی 12 شاخیں، ہر شاخ پر 30 پتے ہیں اور ہر پتے میں 5 رنگ ہیں اور 2 سورج کی روشنی میں ہیں اور 3 سائے میں ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے بیت الحرام کا حج کیا اور طواف کیا حالانکہ اس میں روح نہیں اور نہ ہی اس پر فرض تھا؟ اللہ تعالیٰ عز و جل نے کتنے نبی پیدا فرمائے؟ ان نبیوں میں سے کتنے رسول اور کتنے غیر رسول ہیں؟ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے مگر ان کی اصل ایک ہے؟ نقیر کیا ہے؟ قطمیر کیا ہے؟ فتیل کیا ہے؟ السبد کیا ہے؟ اللبد کیا ہے؟ التم کیا ہے؟ الرم کیا ہے؟ کتا بھونکنے میں کیا کہتا ہے؟ گدھا ہینگنے میں کیا کہتا ہے؟ بیل ڈکارنے میں کیا کہتا ہے؟ گھوڑا ہنہنانے میں کیا کہتا ہے؟ اونٹ بلبلانے میں کیا کہتا ہے؟ مور اپنی چیخو پکار میں کیا کہتا ہے؟ تیتر اپنی سیٹی میں کیا کہتا ہے؟ بلبل اپنے نغموں میں کیا کہتا ہے؟ مینڈک اپنی تسبیح میں کیا کہتا ہے؟ ناقوس اپنی آواز میں کیا کہتا ہے؟ ایسی قوم کے متعلق بتاؤ جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، نہ وہ جنوں میں سے ہے نہ وہ انسانوں میں سے اور نہ ہی فرشتوں میں سے۔ جب دن نکلتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات چھا جاتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ حضرت سیدنا با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیا ان سوالوں کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟ سب پادریوں نے کہا نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر میں نے ان سوالوں کے صحیح جواب دیے تو کیا تم اللہ عز و جل کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے؟ سب پادریوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ عز و جل تو ان باتوں پر گواہ ہے۔ پھر فرمایا، اپنے سوالات کے جواب سنتے جاؤ۔ وہ ایک جس کا دوسرا نہیں ہے وہ اللہ واحد قہار عز و جل ہے۔ وہ 2 جن کا تیسرا نہیں ہے وہ دن اور رات ہیں۔ وہ 3 جن کا چوتھا نہیں وہ عرش، کرسی اور قلم ہیں۔ وہ 4 جن کا 5واں نہیں ہے وہ 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ وہ 5 جن کا چھٹا نہیں ہے وہ 5 نمازیں ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ وہ 6 جن کا 7واں نہیں ہے وہ 6 دن ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا۔ وہ 7 جن کا 8واں نہیں ہے وہ 7 آسمان ہیں۔ وہ 8 جن کا 9واں نہیں ہے وہ عرش اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں۔ وہ 9 جس کا 10واں نہیں ہے وہ 9 افراد کی جماعت تھی جو فساد برپا کرنے والے تھے۔ اور اشرائے کاملہ یعنی وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو۔ وہ متمتع پر 10 روزے فرض ہیں جب اس کو قربانی کی طاقت نہ ہو۔ وہ 11 جن کا 12واں نہیں ہے تو وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں۔ وہ 12 جن کا 13واں نہیں تو وہ مہینوں کی تعداد ہے۔ وہ 13 جن کا 14واں نہیں ہے تو وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ وہ قوم جنہوں نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں داخل کر دیے گئے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ وہ قوم جنہوں نے سچ بولا لیکن جہنم میں داخل کر دیے گئے تو وہ یہود و نصارہ ہیں۔ تمہارے جسم میں تمہارے نام کا ٹھکانہ کان ہے، یعنی جب کوئی نام بولا جاتا ہے تو وہ کان ہی سنتے ہیں۔ الزاریاتی ضرباً 4 ہوائیں ہیں، مشرقی، مغربی، جنوبی اور شمالی۔ الحاملاتی وکرن بادل ہیں، الجاریاتی یسرن سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور المقسماتی امرن وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان سے دوسرے 15 شعبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ جن 14 نے رب العزت کا کلام کیا تو وہ 7 زمین اور 7 آسمان ہیں۔ وہ قبر جو صاحب قبر کو ساتھ لے کر چلی تو وہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے۔ جو چیز روح کے بغیر ہے مگر سانس لیتی ہے تو وہ صبح ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور صبح کی جب دم لے۔ وہ پانی جو آسمان سے اترا نہ زمین سے نکلا تو وہ گھوڑوں کا پسینہ ہے جس کو شیشے کی بوتل میں بھر کر ملکہ بلقیس نے حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ وہ 4 نفوس جو نہ باپ کی پشت سے پیدا ہوئے نہ ہی ماں کے بطن سے تو وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، اما حوا علیہ السلام
और हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का मेंढा और हजरत सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी है। जमीन पर सबसे पहला खून हाबील का बहाया गया जब काबील ने उसे कत्ल किया। ऐसी चीज जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया फिर खुद ही उसको खरीद लिया तो वो मोमिन की जान है। ऐसी शय जिसे अल्लाह ताला ने पैदा किया और फिर नापसंद किया तो वो गधे की आवाज है। ऐसी चीज जिसे अल्लाह ताला ने पैदा किया और उसे बुरा कहा तो वो औरतों का मकर है। वो चीज जिसे अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया फिर उसके मुतालिक खुद सवाल किया तो वो हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक है। सबसे अफजल औरतें उम्मुल बशर हजरत सैयदना हव्वा, हजरत सैयदना खदीजा, हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका, हजरत सैयदना आसिया, हजरत सैयदना मरियम बिनते अमरान रजी अल्लाह ताला अन्हुमन है। सबसे अफजल दरिया सिहून, जीहून, दजला, फिरात और मिस्र का दरिया नील है। सबसे अफजल पहाड़ तूर का पहाड़ है। सबसे अफजल चौपाया घोड़ा है। सबसे अफजल महीना रमजानुल मुबारक है। सबसे अफजल रात लैलतुल कदर है। अल्तामता से मुराद कयामत है। वो दरख्त जिसकी 12 शाखें हैं और हर शाख पे 30 पत्ते हैं और हर पत्ते में 5 रंग हैं। 2 सूरज की रोशनी में और 3 साए में। दरख्त से मुराद साल है। 12 शाखों से मुराद 12 महीने। 30 पत्तों से मुराद 30 दिन है और 5 रंगों से मुराद 5 नमाजें हैं और 3 साए में मुराद मगरिब, इशा और फजर है। 2 रोशनी में मुराद जोहर और असर हैं। वो ऐसी चीज जिसमें रूह नहीं और फिर भी उसने काबातुल्लाह का तवाफ किया तो हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। अल्लाह ताला ने कमो बेश 1,24,000 अंबिया कराम अलैहिम सलातो वस्सलाम पैदा फरमाए। इनमें से 313 रसूल हैं और बाकी गैर रसूल। 4 अशिया जिनका रंग और जायका मुख्तलिफ है मगर असल में एक है तो वो आंख, नाक, कान और मुंह है। आंख का पानी नमकीन, मुंह का पानी मीठा, नाक का पानी तुर्श और कान का पानी कड़वा होता है। नकीर एक झिल्ली है जो खजूर की गुठली के ऊपर होती है। कतमीर अंडे के छिलके को कहते हैं। फतील से मुराद गुठली के अंदर का गोदा है। अल सबद और अल लबद भेड़ और बकरी के बालों को कहते हैं। अल तम और अल रम हमारे बाप हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से पहले की जिन्नात कौमें हैं। गधा रींगते में क्या कहता है तो उससे मुराद ये है कि गधा शैतान को देखकर बोलता है और कहता है कि अल्लाह ताला नाजायज टैक्स लेने वाले पर लानत फरमाए। कुत्ता भौंकने में कहता है यानी दोस्तियों के लिए हलाकत है और वो अल्लाह ताला के गजब में है। बैल अपने डकारने में कहता है सुभान अल्लाही व बिहम्दिही। घोड़ा हिनहिनाने में कहता है पाक है मेरी हिफाजत फरमाने वाला। जब जंगजू लड़ते हैं और मर्दान का लड़ाई में मसरूफ होते हैं। ऊंट बिल बिलाने में कहता है यानी मेरे लिए अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ही काफी है और वही मेरा कारसाज है। मोर अपनी चीखों पुकार में कहता है वो बड़ी मोहर वाला, उसने अर्श पर इस्तवा फरमाया जैसा उसकी शान के लायक है। तीतर अपनी सीटी में कहता है अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा करने से नेमतें हमेशा रहती हैं। बुलबुल अपने नगमों में कहता है अल्लाह की पाकी बोलो जब शाम करो और जब सुबह। मेंढक अपनी तस्बीह में कहता है पाक है जंगलों और चटील मैदानों में अजीम माबूद, पाक है खुदाए जब्बार। नाकूस अपनी आवाज में कहता है अल्लाह अज़्ज़ व जल पाक है, वो हक है। इब्ने आदम इस दुनिया के मशरिक व मगरिब में देख किसी को हमेशा बाकी रहने वाला ना पाएगा। ऐसी कौम जिसको अल्लाह ताला ने वही फरमाई ना वो जिन्नों में से है, ना इंसानों में से, ना ही फरिश्तों में से, तो वो शहद की मक्खी है। जब दिन निकलता है तो रात कहाँ चली जाती है और जब रात छा जाती है तो दिन कहाँ चला जाता है। ये तो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के पोशीदा इल्म में है, किसी नबी या मुकर्रब फरिश्ते पर भी जाहिर नहीं। मज़कूरा तमाम जवाबात देने के बाद हजरत सैयदना बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा क्या तुम्हारा कोई सवाल बाकी है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे इतने सवालों के जवाब दिए, तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। बताओ आसमानों और जन्नत की चाबी क्या है? उनका बड़ा पादरी खामोश रहा तो सब ने उससे कहा आपने इतने सवाल पूछे। उन्होंने सबके जवाब दिए मगर उन्होंने एक ही सवाल पूछा है और आप खामोश हो गए हैं। पादरी ने कहा मैं आजिज नहीं आया हूँ मगर मुझे डर है कि मैं जवाब दूंगा तो तुम यकीन नहीं करोगे। उन्होंने कहा हम यकीन करेंगे क्योंकि आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप जो भी फरमाएंगे हम सर खमे तस्लीम करेंगे। तो पादरी ने कहा आसमानों और जन्नत की चाबी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब दीगर पादरियों और राहिबों ने सुना तो सब मुसलमान हो गए। उन्होंने गिरजा घर को तोड़कर उसे मस्जिद में तब्दील कर दिया और अपने जिनार भी तोड़ दिए।
حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کو غیب سے آواز آئی، اے بایزید، تو نے ہمارے لیے 1 زنار باندھا، ہم نے تمہارے لیے 500 زنار توڑ دیے۔ تو دوستو، کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجئے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔